اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے۔ دیکھ اپنی تجھے توحید بچانی ہے اور بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ دیکھ اپنی تجھے توحید بچانی ہے بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ اب زمانے نے بہت دمِ نظر دکھاتے ہیں علی اور ایذا سے محبوں کو بچاتے ہیں علی منظور ہے شیعوں پہ نہ ہو سکتی یہ مال پہلے ملک الموت سے آتے ہیں علی دیدار میں نظر کائنات دین میں وہ رتبہ ابو طالب کا ہے اور انبیاء کے صف
میں بھی چرچا ابو طالب کا ہے تم ابو طالب کی عظمت اس نظر سے دیکھ لو سب کا مولا جو ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے سب کا مولا جو ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے گائنا اب سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام اب سے یہ وطن میں کسی نے کیا کلام اور گزرے خلق زیادہ کہاں آپ کو امام چلا کے 3 بار کہا شام 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 سرے ننگے سارا کنبہ تھا اور بلوا خاص وہاں بیووں کا نام لے کے وہ دوشادی ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے اب سے یہ وطن میں فاتحہ جب کٹ گیا زہرا کا چمن دشتے بلا شامل ہوا پیاسوں کا لہو خاک شفا میں کوئی نہ رہا فوجے امام دوسرا میں بس گھر گیا ہے در کا سر اہل جفا میں
بس گھر گیا حیدر کا یہ سر اہل جفا میں ہتھیراتے تھے ہر سب سے امام دو سرا پر 2 لاکھ کا نرغہ تھا شہ کرب و بلا پر 2 لاکھ کا نرغہ تھا شہ کرب و بلا پر ہاں غازیوں گھر خاک میں زہرا کھا ملا دو رہوار سے خورشید امامت کو گرا دو 2 روز کے پیاسوں کا لہو جلدی بہا دو شبیر کا سر کاٹ کے زینب کو دکھا دو محبوسی کرو عابد آوارہ وطن کو بلوے میں نکالو شہ بے کس کی بہان کو بلوے میں نکالو شہ بے کس کی بہان کو یہ کہہ کے جھکا شاہ پہ سب شام کا لشے کرے گردا گئے کھینچے ہوئے تیغوں کو ستام گئے ایک خشکی گلا اور کہے ظلمی کے خان گئے 2 لاکھ ستمگر اور اکیلے شہزاد 2 لاکھ ستمگر اور اکیلے شہزاد تلواروں سے مجروح جو ہونے لگے مولا خیمے کی طرف دیکھ کر رونے لگے مولا خیمے کی طرف دیکھ کر رونے لگے مولا انڈے چلے آتے تھے سواروں کے رسالے تیغیں کبھی چلتی ہے بدن پر کبھی بھالے مخدومہ کونین کلیجے کو سنبھالے چلاتی ہے کوئی میرے سید کو بچا لے چلاتی ہے کوئی میرے سید کو بچا لے فریاد کو یا فاطمہ سرے ننگے کھڑی ہے لوگوں میرے بچے پہ مصیبت کی گھڑی ہے لوگوں میرے بچے پہ مصیبت کی گھڑی ہے جب کٹ گیا زہرا کا چمن دشتے بلا میں فاتحہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الذي كتب الله عنهم رث أهل البيت ويطهرهم تطهيرا لا سمينا بغي للمنتظر إمام زماننا حاضر الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ایمان، ساری تعریفیں اس پروردگار کی جو اس کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمارے اور آپ کے اوپر نظر و کرم رکھا ہوا ہے، جس نے انسان کو طرح طرح کی اشیاء کائنات جس کا انسان ذائقہ چکھتا رہتا ہے، کبھی اسمار کی شکل میں، کبھی میوے کی شکل میں، کبھی غذا کی شکل میں یا دیگر اشیاء کائنات. ابھی دنیا نے بہت سارے میوے، بہت سارے پھل کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ فخر ہے کہ ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے، جب مجازی دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا میں جائیں گے اور اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا کے جب اس دنیا سے اٹھیں گے، وہی پروردگار ہمیں ایسے ایسے نعمتوں سے نوازے گا جسے انسان دنیا میں دیکھ نہیں سکتا. یہ کرم، یہ شرف ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ملا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں کہ جان لو دنیا کا مال و متاع آخرت کے لیے بہت قلیل ہے. ارضیتم بالحیاۃ الدنیا فما متاع الحیاۃ الدنیا الا قلیل. کیا تم راضی ہو گئے؟ ارضیتم، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ دنیا کا مال و متاع یعنی کہ بینک و بیلنس آخرت کے لیے بہت قلیل ہے، بہت مختصر ہے. لیکن عزیزان ایمان، مختصر ان کے لیے ہوگا کہ جن کے پاس اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، جن کے پاس اہل بیت کی محبت اور فرش عزا جیسی نعمت نہیں ہوگی. کیونکہ اس دنیا میں ایک دنیاوی مثال سے اپنے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ایک انسان کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، جب 2-4 آدمی اسے اسپتال میں لے جائیں اور لے جانے کے بعد جب اسے ہوش آئے گا تو وہ سب سے پہلے اس کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے گا تو یہ سوال یہ ہوگا کہ ہم یہاں کیسے آئے اور ہمیں یہاں سے جانا کہاں ہے، اور ہمیں یہاں سے جانا کہاں ہے، ہمیں یہاں لایا ہے کون. اسی طرح پروردگار کہے گا کہ ہم دنیا میں تمہیں بھیج دیا ہم نے، اب تمہیں ہم اشیاء کائنات سے طرح طرح کی مخلوقات کو تم دیکھو گے، طرح طرح کے غذا تمہیں میسر ہوگی، طرح طرح کی اقسام تمہیں ملیں گے، لیکن تم نے اگر خدا بند کریم کی حقیقی محبت اگر دل میں نہ بسائی تو گویا دنیا میں رہنا تمہارا بیکار ہے. اس جانور کے مانند کہ جانور نے بھی کھانا کھایا، جانور نے بھی پانی پیا، لیکن جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور نے جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں ہم نے یہ شرف دیا، لیکن جانور کو نہیں دیا. لیکن تم سے اچھا جانور ہی ہے.
تمہیں ہم نے اشرف المخلوقات تو بنا دیا، حمد و ثنا کر رہا ہے، تم سے اچھا جانور ہے کہ وہ بھی اپنی زبان میں حمد و ثنا کر رہا ہے، لیکن ہم انسان کو اللہ نے سجدے کے لائق بنایا، اگر تم نے کھا پی کے زندگی گزار کے اگر ہمارے لیے سجدہ ریز نہ ہوئے تو گویا تم اس جانور کے مانند ہو۔ درود پڑھے محمد اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ ہم فرش عزا جیسی نعمت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ نعمت خاصان خدا کو ملی ہے اور اس کا در ابھی کھلا ہوا ہے۔ اس کے در کھلے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سارے لوگ، ہر مذاہب کے لوگ اس در میں آتے ہیں اور عقیدت سے حسین پہ گریہ کرتے ہیں، اور عقیدہ ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے۔ کیونکہ یہ شعبہ انسانیت ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں تو اسے یہ نہ کہیے مجلس جا رہے ہیں، کہیے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹی جا رہے ہیں۔ جب آپ یہ کہیے گا کہ ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹی جا رہے ہیں تو وہ پڑھا لکھا انسان یہ سمجھ جائے گا کہ اگر ہم ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹی جائیں گے تو یقیناً ہمیں وہاں سے عدل ملے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل اور ہماری معراج بھی یہی ہوگی۔ وہ ہے کہ جس نے امیین کی قوم میں سے پیغمبر بھیجا۔ اللہ ہمارے اور آپ کے اوپر مہربان ہے، وہ اللہ کہ جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین عزیزان ایمان، ایک بات کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اگر ہمارا اور آپ کا نام ہے، اگر ہم نے اس نام کی محافظت کر لی تو یہی معراج ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم محافظت تب کریں گے جب ہم کہیں غلط قدم اٹھائیں گے، غلط اقدام اٹھائیں گے، ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ ہمارا نام ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہے، تو لہٰذا ہم یہ کام کرنے سے گریز کریں۔ جب ہم یہ کام کرنے سے گریز کریں گے یقیناً ہمارے اندر تبدیلی آتی جائے گی۔ جب ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو ہم محافظت سے اپنے نام سے کر سکتے ہیں یقیناً ہمارے اندر خود بخود تبدیلی آتی چلی جائے گی۔ پھر ان کے اقوال کو پڑھیں گے یقیناً ہماری تبدیلی آتی چلی جائے گی اور فرش عزا پہ بیٹھنا ہمارا معراج ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد۔ فرش عزا جس طرح پچھلی مجلس میں ہم نے گفتگو کی تھی، چاہتا ہوں اسی گفتگو سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ رسول کی حدیث الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ جس طرح مومن کی معراج نماز ہے، یہ فرش عزا آپ جناب فضہ کو دیکھ لیجئے، جب اہل بیت کے در پہ آئیں، مملکت کو چھوڑ دیا، بادشاہی کو چھوڑ دی، جب گفتگو کرتی تھیں تو قرآن کی باتیں سنایا کرتی تھیں، قرآن کی آیتیں سنایا کرتی تھیں۔ جناب فضہ جو گھر کی کنیز تھیں، انہیں معراج کہاں سے ملی؟ انہیں معراج اہل بیت کے در سے ملی، انہیں معراج اہل بیت کے در سے ملی، اور بادشاہی کو چھوڑ کے جو فرش عزا پہ آ گیا یقیناً وہ معراج پائے گا۔ لیکن جس طرح سے نماز پڑھنے سے پہلے بغض، حسد، کینہ کو اپنے دل سے نکال کے ہم جب اپنے رب کے بارگاہ میں کھڑے ہوں، اسی طرح جب ایک مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ،
کہ تم نماز کی طرف آ جاؤ، اسی طرح حیا علی العزا، تم عزا کی طرف آ جاؤ۔ جب عزا کی طرف ہم آئیں تو کس طرح آئیں؟ عزا کی طرف ہم آئیں تو اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ اگر پچھلے سال ہم تعلیم سے محروم ہو گئے تھے، اگر ہم پچھلے سال تعلیم سے محروم ہو گئے تھے، یقیناً کسی نے تعلیم سے اسے آگے بڑھایا، اس نے معراج پائی عزا میں۔ اب جو فرش عزا پہ آ کے بیٹھا یہ فخر محسوس کرے گا کہ ہمیں کسی نے آگے بڑھایا، ہمیں کسی نے رہنمائی کی۔ یہ نہ ہو عزیزان ایمان کہ پیر کھینچنے کی بجائے اگر ہم ہاتھ کھینچنے لگیں، فرش عزا پہ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد یہ تصورات کریں کہ ہمارے یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، عزا خانے سج رہے ہیں، ماتمداری ہو رہی ہے، امام حسین پہ گریہ ہو رہا ہے، لیکن عزیزان ایمان لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے طبقے ہیں، کچھ ایسے بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں۔ اگر ہم حصہ کم روپے کا بانٹ کے اگر ان تعلیم پہ خرچ کریں، یقین بتائیے کہ کس کا نام ہوگا؟ فرش عزا پہ بیٹھ کے تعلیم جو حاصل کریں گے ہماری بیٹھنا معراج ہو جائے گی، اور جو بچے مجلس میں تعلیم حاصل کریں گے یہ فرش عزا ہے۔ ابن حسن نوگاوی کہتے ہیں کہ وہ فرش عزا ایک ایسی پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہمارے بچوں میں اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ بڑوں کے وہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا مقابل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو یہ صلوات پڑھ محمد والے محمد ہم حیا علی الصلاح، حیا علی العزا، جب عزا کی طرف آئیں اور آنے کے بعد اگر ہم یہ غور کرنے لگیں، کیونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے اور پوری دنیا ٹیچرز ڈے منا رہی ہے، ہم اگر مباحثہ کرنے لگیں کہ دیکھیے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ ہے تعلیم، اور اگر حسین کا چاہنے والا اگر تعلیم یافتہ نہ ہو سکے تو فرش عزا پہ بیٹھنا ہمارا، اگر یہی فرش عزا پہ ہم سوچیں کہ فلاں شخص ہے وہ اسکول نہیں جاتا ہوگا، یہیں ہم سوچ لیں کہ فلاں ہے جو اس کی فیس نہیں ہے، یہیں سے بیٹھ جائیں تو ہماری فرش عزا پہ بیٹھنا معراج ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ ایبیلٹی ہے کہ اگر ہم ایم اے میں ہیں تو اگر گریجویشن کے بچوں کو کسی شعبے میں ڈال دیں تو اگر ہم کر رہے ہیں تو حیا علی العزا کی ہم بنیاد کو سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم حیا علی العزا، یہ مجلس حیا علی العزا ہے کہ عزا کی طرف آ جاؤ، جب ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے تو یقیناً ہمارا طبقہ جو ماتمداری میں بھی اول ہے، نواخوانی میں بھی اول ہے، سارے شعبے میں اول ہو جائے گا۔ وہی طبقہ اگر کہیں نکلے گا کوئی ڈاکٹر کی شکل میں، کوئی انجینئر کی شکل میں، کوئی پروفیسر کی شکل میں، لوگ کہنے والے یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم ایک ماتمدار کے یہاں سے ڈاکٹر ہے جو اس کے علاج کرا کے آ رہے ہیں، ایک ماتمدار ہے، ایک عزائے حسین کا محب ہے جو قلم چلاتا ہے، جو مدرس ہے۔ عزیزان ایمان، سماج کو سدھارنے کے لیے اگر فرش عزا پہ غور کر لیا جائے تو یہ فرش عزا ہماری معراج ہو سکتی ہے۔ جس طرح نماز جو ہے معراج ہوگی اسی طرح یہ معراج ہو جائے گی۔ درود پڑھیں کیونکہ نعمت خداوندی ہے علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ آج ہم اور آپ جو یہاں یکجا ہوئے ہیں، ایک اس اہل ثواب کی مجلس ہے، اس اہل ثواب کی مجلس ہے۔ قرآن سورہ توبہ کی جو آیت ہے، یا رضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا الا قلیل، کہ جان لو دنیا کا مال و متاع آخرت کے لیے بہت قلیل ہے۔ تو آخرت کے لیے قلیل، اب یہاں سے اس اہل ثواب ہوا، جو یہاں سے اس اہل ثواب ہوا، جو محرومین کو پہنچ گیا، جو ان کو پہنچ گیا تو وہ قلیل نہیں ہوا۔ اب انہیں سورہ الحمد پڑھا، قل هو اللہ پڑھا، 14 اللہ نے ہمیں اور آپ کو
اس بستی میں اس قابل تو بنا دیا کہ یہاں کے لوگ اگر ہر جگہ نمائندگی کر رہے ہیں تو الحمدللہ اعلیٰ درجے سے تعلق رکھتے ہیں. چاہے آپ خدا بخش کی لائبریری میں اگر چلے جائیے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہے تو بہت زیادہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف کہیے کہ ہم ڈاکٹر سید حسن عباس صاحب کے گاؤں سے آئے ہیں، خود بخود پہچان جاتے ہیں اور آپ کا وہاں الگ اسٹینڈرڈ ہو جائے گا. کیونکہ علم سے وابستگی ہے. انسان جس دن ہم نے جس دن اپنے آپ کو خدا کرے اگر حیات رہی انشاءاللہ خواب بہت دیکھیں، اگر اس خواب میں اللہ نے ہمیں حیات دی انشاءاللہ اس خواب کو ہم پورا کریں گے. کیونکہ ساری چیز ہے. اگر خوبصورت دکھانا ہے کسی گاؤں کو، کسی قصبے کو، تو علم کے بنا پہ خوبصورت دکھایا جا سکتا ہے. تھوڑی دیر کی سجاوٹ کسی شادی میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی پنڈال کو، کسی لائٹ کو تھوڑی دیر کے لیے سجتا ہے، اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے تو وہ اکھڑ جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی اصلیت پہ آ جاتا ہے. علم ایسی ہو کہ اگر وہ گاؤں میں اگر داخل ہوا تو ہر کے آگے پمپلیٹ لگا ہوا ہے، فلاں شعبے میں، فلاں شعبے میں، فلاں شعبے میں، فلاں شعبے میں. اگر ہمارے اندر آ گیا، ہماری بستی کے اندر آ گیا، یقین جانیے کہ حیا علی العزا کے مصداق ہم ہیں. ہم عزاداری بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، نوحہ بھی کرتے ہیں. اگر ہم تعلیم یافتہ رہے تو یقین جانیے ہماری معراج ہے. شہزادی کہیں گے تم نے ہمارے لال کے مقصد کو بھی سمجھ لیا، تم نے تعلیم بھی حاصل کر لی. میں ہر شعبے میں اگر گیا، جس شعبے میں گیا وہاں پہ تمہارا نام دیکھا کہ فلاں ڈاکٹر حسینی ہے، فلاں انجینئر حسینی ہے، فلاں اسکول میں پڑھانے والا حسینی ہے، فلاں ریلوے میں جاب کرنے والا حسینی ہے. عزیزان ایمان، اس حسینی نام کو اگر ہم نے محافظ کر لیا، یہ ہماری معراج ہے. کس طرح نام کے آگے اگر عباس لکھا ہے، نام کے آگے اگر حسین لکھا ہے، اگر اس کی محافظت کر لی، یقیناً اس کی اگر محافظت کر لی ہمارے میں تبدیلی آتی جائے گی. جب ہم کسی غلط قدم اقدام اٹھائیں گے ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ نام کے آگے عباس لگا ہے، نام کے آگے حسین لگا ہے، نام کے آگے علی لگا ہے. یقیناً یہ اگر غلط کام کریں گے یہ ہمارے ائمہ کے نام پہ ہے، ہمارا نام فلاں امام کے نام پہ ہے. اگر اس نام کو ہم نے محفوظ کر لیا یقیناً ہم سے کوئی گناہ انجام نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھے محمد. خوف خدا رہے گا، خوف امام رہے گا کہ غلط اقدام نہ اٹھیں. اس سے بڑی معراج کیا ہوگی؟ نماز پڑھ کے معراج پہ جانے والے اور فرش اعضاء پہ بیٹھ کے معراج پانے والے، دونوں کے شرائط ایک ہی ہیں کہ دیکھو تم فرش اعضاء پہ آؤ، ہمارے فرش پہ آؤ گے، حسین کی درسگاہ میں آؤ گے، شعبہ انسانیت میں آؤ گے. تمہارے بغل میں نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، سب کے سب برابر ہیں. جب تم خانہ خدا میں جاؤ گے تمہارے لیے سب کے سب برابر ہیں، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے. پتہ یہ چلا کہ دو جگہ ایسی ملی کہ جہاں ہمیں سب کے سب برابر دکھے، ایک خانہ خدا دکھا، ایک فرش اعضاء دکھی. درود پڑھے محمد. یقین جانے عزیزان ایمان، اگر اسی فرش اعضاء پر باوضو ہو کر اپنی جائز حاجت کو مانگ لیا جائے تو ہماری جائز حاجت قبول ہو سکتی ہے. اور کیوں قبول نہ ہو؟ اس لیے کہ ایسی ایسی ہستیاں یہاں آتی ہیں اور نہ جانے کس کے بغل میں کون بیٹھا ہے.
اور کوئی گھر سے آیا ہے پریشان ہے یا فرش عزا پہ اگر اس نے مصائب کے قطرات گرائے، جو مصائب ہوا اس میں جو قطرے گرے یا اس کے توسل سے اگر دعا مانگ دی تو دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو عزت بخشا ہے، وہ ہے کہ جس نے علم جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ دیکھو کپڑا صاف پہننا کمال نہیں ہے بلکہ کپڑا پاک پہننا کمال ہے۔ آپ نیوٹن سبب ثقیل اللہ کی وحدانیت پر اللہ پہ یقین کب ہوا؟ جب ایک سیب گرا اوپر سے گرنے کے بعد سے نیچے آیا اور آنے کے بعد سے اسے یہ احساس ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جسے سبب ثقیل کہا گیا۔ غور و فکر کا نام ہے اسلام، غور و فکر کا نام ہے اہل بیت اطہار کے یہ فرش عزا بچھتی کیوں ہے اور اس کے مخالف لوگ ہوتے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ہے شعبہ انسانیت، ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹی۔ اب فرش عزا سے اعتراض وہ کرے گا جو انسانیت کا دشمن ہوگا، فرش عزا سے انکار وہ کرے گا جو انسانیت کا دشمن ہوگا۔ دیکھیے وہاں بھی لکھا ہوا ہے ہیومینٹی ایٹ کربلا، امام حسین صرف ہیومینٹی ایٹ کربلا، یعنی کہ انسانیت کو بچایا۔ اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، فرش عزا پہ نہیں آتے یا مجلس و ماتم سے انکار نہیں کرتے بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ کیونکہ شیطان ہر جگہ نہیں جاتا، اور ہم اور آپ عزادار حسین ایک ایسے تسبیح کے مانند ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ محب اہل بیت اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، خاصانہ بندگی کرنے والے ایک اسی تسبیح کے مانند کی طرح جٹے رہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم عزادار ہیں تسبیح کے دانے کی طرح، تسبیح بکھرے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے۔ اب مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شے سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ اگر یہ تسبیح کے مانند فرش عزا پہ بیٹھ گئے اور ہم اپنے اوپر، ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ایسی نعمت ملی کہ جس سے ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں اے شہزادی، ہم نے آپ کے لال کے اوپر گریہ کیا، ہم نے آپ کے لال کے اوپر ماتم کیا، فرش عزا بچھائی۔ شہزادی کہیں گی اگر تم نے مقصد حسین کو حقیقت میں سمجھا تو یقیناً تم قابل احترام ہو، اگر واجبات کو ترک کر دیا تو گویا تم نے میرے لال سے محبت نہیں کی، حسین کو مانا، حسین کی نہیں مانی۔ ہمیں حسین کو نہیں حسین کی ماننی ہے۔ عزیزان ایمان، تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس آقا حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سے کہتے ہیں آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے آقا،
इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को हसरत भरी निगाहों से देखा और देखने के बाद से कहा, ए अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाज़त नहीं दे सकता। तारीख़ कहती है जनाब अब्बास ने दाएं देखा, फिर जनाब अब्बास ने बाएं देखा, देखने के बाद से कहा, अरे आका वो लश्कर ही कहाँ, अरे जिसका मैं अलमदार हूँ। तारीख़ कहती है जनाब इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी, बल्कि कहा, है अब्बास क़याम हुसैनी से अलतश की सदाएं बुलंद है, अब्बास हो सकता है तो पानी का इंतज़ाम करो। आका के हुक्म पे जनाब अब्बास ने मशके सकीना लिया, लेने के बाद से सवार हुए, मैदान में आए, फुरात के जानिब आए, मशके सकीना में पानी भरा। इधर जनाब सकीना है दर खैमा पे बैठी हुई हैं, बैठने के बाद से कहती हैं, ए बच्चों, अरे मेरा चचा ये देखो अलम लेके गया है, हम अब प्यासे नहीं रहेंगे, हम अब सब पानी पिएंगे। जनाब सकीना देखती हैं अलम अभी ऊंचा है, मेरा चचा आएगा सबको पानी पिलाएगा। दर खैमा पे जनाब सकीना ये बयान कर रही हैं, एकाएक जनाब अब्बास ने मशके सकीना से पानी भर लिया। अब फुरात के जानिब से रवाना होना चाहते हैं, एक शकी ने ऐसा गुर्ज मारा, आका अब्बास का सर शगाफ्ता हो गया। फिर किसी मलूम ने दाया बाजू कलम किया, फिर किसी मलूम ने बाया बाजू कलम गिर दिया। एकाएक जनाब अब्बास ने मशके सकीना को दांतों में फंसाए हुए किसी तरह चाहते हैं कि मशके सकीना क़याम हुसैनी की तरफ पहुंच जाए, ये बच्चों की प्यास बुझ जाए। आका अब्बास की आस तब टूटी जब मशके सकीना पे तीर लगा। जैसे ही तीर का लगना था, पानी मशके सकीना से बह गया। अब आका अब्बास की आस टूट गई। आका अब्बास घोड़े से ज़मीन पे आए, आने के बाद से कहा, ए हुसैन, ए आका, अरे आका आखिरी सलाम मदद लीजिएगा। तारीख़ कहती है जैसे ही आवाज़ का सुनना था, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास, अरे अब्बास वो फौजें अब सोया करेंगी जो तेरे खौफ से जागा करती थी, अब वो जागा करेंगे जो तेरे खौफ से सोया करेंगे। आका अब्बास को आँख में तीर भी लगा था। एकाएक जनाब अब्बास के पास आका अब्बास के पास इमाम हुसैन आते हैं। आने के बाद से कहते हैं, ए बे अब्बास, अरे कुछ वसीयत है तो बयान कर दो। जैसे ही सुना, कहा कि अब्बास ने कहा, आका मैं जब दुनिया में तशरीफ लाया था, मैंने आपकी ज़ियारत की थी। ए आका, अरे मैं चाहता हूँ कि दुनिया से जाऊँ तो मैं आपकी ज़ियारत करता हुआ जाऊँ। आका अब्बास की तीर को साफ किया। आका अब्बास ने इमाम हुसैन की ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद से कहा, ए हुसैन। हुसैन ने जैसी ज़ियारत की, तारीख़ कहती, आका मेरी भी एक ख्वाहिश है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी भी एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा कर दो। कहा, आका जल्द फरमाइए, मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ। कहा कि दुनिया में जब तुम तशरीफ़ लाए हो, हमेशा आका कह के पुकारा है, कभी भैया नहीं कहा। एकाएक कभी भैया कह के पुकार दो। आका, अरे आका अम्मा ने मना किया है हुसैन को हमेशा भाई ना कहना, बल्कि आका कह के पुकारना। इमाम ने कहा, ए आका, अरे आका मैं आपको भाई नहीं कह सकता। एकाएक जनाब अब्बास ने कहा, जब इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, मैं वक्त का इमाम हूँ, अरे मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम मुझे इस मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। जैसे ही जनाब अब्बास ने भैया कहा, इधर रूह कफ़स से उसरी से परवास कर गई। अब जनाब सकीना क्या देखती है, अरे देखती है कि अलम तो आया है लेकिन चचा अब्बास ना आया। मशके सकीना है लेकिन जालिमों ने उसे छीन दिया।
پڑھنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. جو بے روزگار ہیں وہ روزی عطا فرما. پالنے والے ہیں تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے قوم میں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنے دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور وہ حسینیت کا نام بلند کر سکیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید فخر حسن محروم ابن سہیل جعفر صاحب محروم اور سیدہ خاتون محرومہ بنت سید امیر رضا صاحب محروم.